إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد، ستائش اور رسول کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد قابل قدر عزیز دوستو، لائق تکریم معزز بزرگوں، لائق صد احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی بڑی منظم اور مرتب کرنے کے لیے ہر چیز کو بڑی ترتیب سے تخلیق فرما کے سیٹل کیا ہے۔ بڑی ترتیب سے چیزیں چل رہی ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھیں اس پہ بچپنا بھی آتا ہے، اس پہ جوانی بھی آتی ہے، اس پہ بڑھاپا بھی آتا ہے، اس کا آغاز بھی ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کی عمریں ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے فصلیں بوتے ہیں، درخت کاشت کرتے ہیں، ان پہ بچپنا بھی آتا ہے، جوانی بھی آتی ہے، اور پھر مصفرہ، ان پہ زردی بھی آتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے۔ ہم شہر آباد کرتے ہیں، بچپنا بھی آتا ہے، پھر شہر بھر جاتے ہیں، جوانی آتی ہے، پھر شہر اجڑ جاتے ہیں۔ آپ اپنی اسی زبان سے کہتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں کبھی بڑا رش ہوتا تھا، یہاں جگہ نہیں ملتی تھی، اب لیتا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح گھروں پہ بھی، بلڈنگوں پہ بھی بچپنے آتے ہیں، جوانیاں آتی ہیں۔ ذرا تصور کے اندر اپنے گھروں میں جائیں جہاں ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اور پھر وہ گھر جوانی ان میں آئی، وہ بڑے بھر گئے، پھر خالی ہو گئے، پھر ایک نئے مکانات اور نئی کالونیاں اور نئے گھرانے وجود میں آئے، پھر وہاں رونق لگ گئی۔ آج ہم یہاں آباد ہیں، کل کہیں اور ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ پوری کائنات کا، تخلیقات کا اسی طرح بنایا ہے۔ اور جس طرح ہر چیز کا ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، بعض بندے خاندانوں میں ان کا نقصان ہو جاتا ہے، ان کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، وہ دھکے کھاتے ہیں، تو سیانے کہتے ہیں اس کے پاس وقت تھا، اس نے سنبھالا نہیں خود کو، اس کو اللہ نے گولڈن پیریڈ عطا کیا تھا۔ آخرت بنانے کے لیے زندگی کی ہر سانس گولڈن پیریڈ ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ جب تک اس کی سانس چل رہی ہے اور وہ صاحب ایمان ہے،
اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس کے پاس آخرت میں انویسٹ کرنے کا موقع ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو یہ موقع چھن جاتے ہیں۔ انسان پہ عروج و زوال آتے رہتے ہیں، کبھی یہ سنورتا ہے، کبھی بگڑتا ہے، کبھی اجڑتا ہے، کبھی خود بچہ ہوتا ہے، کبھی کسی کا بچہ ہوتا ہے، کبھی اس کے بچے ہوتے ہیں، کبھی دادا بنتا ہے، کبھی کسی کو کندھا دیتا ہے، کوئی کسی کو کندھا دیتا ہے، کبھی کسی کو یہ بھاگ کے پکڑتا ہے، کوئی اس کو بھاگ کے پکڑتا ہے، کبھی یہ سوچتا ہے کہ بھلا سیڑھی پہ چڑھنا بھی مشکل ہے، کبھی خود اس مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے لوازمات ہیں، یہ لڑائیاں پڑھائیاں، یہ خوشیاں غمیاں، یہ اسی طرح چلتی رہیں گی، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو اس قسم کی افراتفری میں سے وقت چھین کر کے اپنی آخرت بناتا رہے۔ میں سال کے پہلے جمعہ میں آج جامع مسجد ربانی میں ماسٹر صاحب کے حکم پہ، اپنے میاں صاحب کی دعوت پہ آپ کو بہت ہی خوبصورت میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے یہ نصیحت ہے، میری یہ گزارش ہے، میرا یہ التماس ہے کہ آپ جتنے اندر کے حال میں بیٹھے ہیں، اگر آپ میری بات کو توجہ سے سنیں تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ خطبہ جمعہ بڑا کامیاب ہے۔ مسجد اندر باہر سے بھر جائے، باہر روڈ بلاک ہو جائیں، بندہ بات پہ توجہ کرنے والا نہ ہو تو میں اسے فائدہ نہیں سمجھتا۔ اگر توجہ دیں تو آپ بھی ماشاءاللہ تھوڑے نہیں ہیں۔ 2026 کا یہ پہلا جمعہ ہے، جنوری کی کتنی تاریخ ہے؟ 2۔ انگریزی کیلنڈر، عربی میں اسے کہتے ہیں شمسی کیلنڈر، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ ایسا خوبصورت کیلنڈر ہے کہ آج مغرب کی اذان جو ہے وہ 5:15 پہ ہے۔ 1 کروڑ سال کائنات بھی چلتی رہے تو 1 کروڑ سال کے بعد جو 2 جنوری آئے گا اس میں بھی اگر قیامت کی نشانیاں نمودار نہ ہوں تو سورج 5:15 پہ ہی غروب ہوگا۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 1000 سال پہلے 2 جنوری کو سورج 5:15 پہ ہی غروب ہوا تھا۔ یہ میرے آپ کے لیے سبق ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت کے ساتھ پابند ہو جانا، اللہ کے حکم کے ساتھ چلنے لگ جانا، جو آدیش وہ دے دے اس کی پابندی کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہم سب کو فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ۔ یہ دن، یہ رات، یہ گھڑیاں، یہ لیل و نہار، یہ سورج کا وقت پہ جانا، چاند کا آنا، چاند کا جانا، سورج کا آنا، یہ دن، یہ لمحے، یہ موسم، جعل اللیل والنہار خلفہ، اسی ترتیب سے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ لمن اراد ان یذکر، اس بندے کے لیے جو کچھ نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ ان چیزوں میں بڑے بڑے سبق موجود ہیں۔ یہ دنوں کا چلنا ہی زندگی بنتا ہے۔ آج کا دن ہے، آپ بچے ہیں، یہی دن جب 50 سال کے بعد آئے گا، میں آپ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہوں گے، بلکہ بڑھاپے کو کراس کر چکے ہوں گے اگر زندگی ہوئی تو۔ یہ لمحے، یہ وقت ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اے لوگو، ہر بات کا ایک وقت ہم نے مقرر کیا ہے۔ جب تم وہ وقت گنوا بیٹھتے ہو تو پھر لکیر پیٹنے سے کچھ نہیں بنتا۔ خود کو سنوارنے کے بھی وقت ہے۔ آپ درخت لگاتے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ ہم نے یہ نمیں لگا دیں، تو ایک نم کھل رہی ہوئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ میں سایہ فراہم نہیں کروں گی، تو میں اپنے ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ جن دنوں میں اس کی تراش خراش کرنا یا اسے باندھنا
ضروری تھا ہم نے باندھا نہیں، اب وہ وقت گزر گیا ہے، اب اس کو کھینچا تانی کریں گے کہ ٹوٹ جائے گی۔ لکل نبأ مستقر، اس کو تراشنے کا، سیدھا کرنے کا ایک وقت تھا۔ جب وقت گزر جاتا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو موبائل دے کے برباد کر لیا ہے، تو میرے بھائی میں مصلی پہ بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ بھی تیرے بیٹے کے لیے دعا کروں، وقت گزر چکا ہے۔ دبکا کہاں لگانا ہے، کہاں کیا کہنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، لکل نبأ، ہر چیز کا ایک وقت ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ گزر جاتا ہے۔ لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جب وہ لمحے ہم نے متعین کیے ہوئے ہیں وہ گزر جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں آتے۔ ظہر کی نماز کا وقت جو ہم نے مقرر کر دیا ہے، اگر گزر گیا تم 1000 ظہر پڑھو، وہ وقت کے اندر نہیں ہے، وہ وقت سے نکلی ہوئی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہم نے مقرر کیا ہے، سورج نکلنے کے بعد آپ نے پڑھی، 1000 بار پڑھ لیں، وہ وقت کے اندر نہیں، وقت سے باہر ہے۔ ہم نے یہ وقت، یہ لمحے تمہیں بطور نعمت دیے ہیں، اور توجہ کیجئے، اس جملے کو دہرایا کریں، اس وقت کا نام ہی زندگی ہے، ان لمحوں کا نام ہی زندگی ہے۔ آپ نے کبھی برف دیکھی ہے؟ برف گھر میں لائیں، کبھی اس کا مشاہدہ کریں، وہ پگھلنے لگ جاتی ہے، اگر بر وقت اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے وہ پگھل جاتی ہے۔ بالکل میں اور آپ اپنے وجود کو برف سمجھیں، اور اس کا پگھلاؤ دیکھنا ہو تو وہ گزرتا ہوا وقت ہے۔ برف تو پانی کے قطرات میں بہتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر انسان کو بہتے ہوئے دیکھنا ہو تو گزرے ہوئے لمحے ہیں۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ جو راتیں گزر رہی ہیں، یہ تیرا وجود بہہ رہا ہے۔ اللہ نے ایک انسان کو 40 سال کی زندگی دی ہے، 20 سال گزار چکا ہے، تو مجھے بتائیے آدھا کھر گیا کہ نہیں؟ دھوکہ اس میں ہے کہ وہ اپنے وجود کو اسی طرح مضبوط سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو اسی طرح پورا سمجھ رہا ہے، بڑھاپے کے اندر جا کے بھی سمجھ رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اگر اللہ نے کسی کو 50 سال دیے، وہ 40 سال زندگی میں سے گزر گئے، باقی اس کے 10 سال باقی ہیں، تو اپنی زندگی کا وہ 75% کھر چکا ہے۔ اگر اللہ نے کسی انسان کو 60 سال دیے ہیں، وہ 55 سال کی عمر میں ہے، تو باقی رہ کتنا گیا وہ؟ اور جو ہی اس کا آخری دن آئے گا، آخری لمحہ آئے گا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ وجود تو پورا ہوگا لیکن یہ فنا ہو جائے گا۔ فرشتے آئیں گے اور اس میں سے آ کے روح نکالیں گے، اور یہ جسد خاکی ہمارے پاس رہ جائے گا، ہم اٹھائیں گے، 4 تکبیریں پڑھیں گے اور اسے دفنائیں گے۔ ہم یہ کر رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے، اور نوٹ کر لو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا، یہ طے ہے۔ ہم نے ہر انسان کے لیے جینے کا، مرنے کا وقت مقرر کیا ہے، اور زندگی جب مل جاتی ہے اور موت جب آ جاتی ہے، اس کے درمیان جو وقت گزرا ہے، انسان کو ملا ہے، اسے انسان کی زندگی کہتے ہیں۔ یہی انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس وقت کی نعمت سے فائدہ اٹھا کے تو کیا کر کے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے؟ ہمارے روڑے ختم نہیں ہو رہے، ہم اس قسم کی وباؤں اور پھٹیکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم جان چھڑانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ وقت کی دولت، یہ وقت کی نعمت، ایک دانا شخص برف کا ایک کولہ پگھلتا ہوا آوارہ، وہ تو گوارا نہیں کرتا، لیکن تاش کی بزم پہ بیٹھا اپنے وقت کو، اپنے جسم کو پگھلتا ہوا برداشت کر لیتا ہے۔ لڈو پہ بیٹھا ہوا، فضول مجلسوں میں بیٹھا ہوا، اور بعض تو لڈو پہ بھی نہیں بیٹھتے، تاش پہ بھی نہیں بیٹھتے، ویسے ہی چغلیاں کرنے کی عادت ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ ہم کسی شادی بیاہ پہ اکٹھے ہو جائیں، ہمیں دکھ رونے کے سوا کچھ ہے ہمارے پاس؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ وقت، یہ قیمت، یہ نعمت، یہ دولت، یہ لمحے میرے نوجوان کے پاس کوئی مقصد حیات ہے، میرے بزرگ کے پاس، کہ جاتے جاتے کچھ کر جائے، یہاں کوئی آنا ہے، واپس آنا ہے دوبارہ؟ کیا ہم یہاں کوئی 1000 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں
کوئی مکان بنانے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی منہ متھا سنوارنے میں پھنسا ہوا ہے، کسی کا مقصد بڑی گاڑی ہے اس کے لیے کمیٹیاں جمع کر رہا ہے، کسی نے جناب میری الیکشن لڑنا ہے وہ اس کے لیے ووٹنگ کے لیے وقت ضائع کر رہا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اپنی قیمتی ترین اس وقت کی تھیلی میں سے اپنا سرمایہ ضائع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خرچ کر کے نہیں بیٹھے۔ آپ نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا بچہ بھی نہیں دیکھا ہوگا جو روپے کو آگ لگاتا ہو۔ احمق سے احمق، بلکہ بعض بندے کہتے ہیں ساڈا نیانا پاگل ہے، یہ کی کردا ہے، یہ لوکاں دیاں شاواں چک کے آدھے گھر لے آوندا ہے۔ یعنی ہمارے تو دنیا کے پاگل بھی ایسے ہیں کہ لوگوں کی چیز اٹھا کے اپنے گھر لاتے ہیں، لیکن ہم اس پاگل سے بھی گئے گزرے ہیں جو اس طرح کی فضول مجلسوں میں اپنے وقت کی پونجی کو آگ لگا رہے۔ توجہ کرو، جب انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، رات کی تنہائی میں رو پڑتا ہے، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ وقت ہی ہوتا ہے، وہ لمحہ ہی ہوتا ہے جب کوئی کافر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، یہ لمحے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تیرا وقت تولا جائے گا، یہ نماز یہ تیرا وقت ہی ہے کہ تو نے اللہ کو کتنا ٹائم دیا ہے، یہ قرآن کی تلاوت یہ تیرا وقت ہی ہے کہ تو نے اللہ کو کتنا ٹائم دیا ہے۔ کسی اجڑے ہوئے کو بسانا، اس کے لیے وقت نکالنا، اس کی بولی لگنے والی ہے، اس کی قیمت پڑنے والی ہے۔ کہیں کرکٹ کے میدان میں وقت ضائع ہو رہے ہیں اور کچھ میرے جیسے ناعاقبت اندھے جنہیں کھیلنا نہیں آتا وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں، اور دنیا نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ کا وقت ضائع کرنے کا، ان کے پاس تو کروڑوں گیمیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں کہہ دیا تھا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا یہ قرآن، میرا یہ پیغام سنا دیں کہ ان امیر لوگوں کا، ان کافروں کا، بے ایمانوں کا، فاسقوں فاجروں کا، رب کے انکاریوں کا شہروں کے اندر اس طرح ٹھاٹھ باٹ سے پھرنا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ تم اس طرح دنیا میں ٹھاٹھ باٹ سے پھرنے کے لیے نہیں آئے۔ آدھا گھنٹے مونچھوں کی سیٹنگ نہیں ہو رہی، نوجوان جناب میری بیوٹی پارلر میں بڑے ہوئے منڈے۔ کیا سادہ دور تھا، گھر کے اندر ایک سرمے دانی اور سروں کی جو تیل کی شیشی ہے، آپ مجھے بتائیے اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں کچھ ہوتا تھا؟ سب سے بڑا میک اپ کا سامان یہی ہوتا تھا۔ سر پہ سرسوں کا تیل لگا لیا، زیادہ کیا تو آنکھوں میں سرما ڈال لیا۔ لیکن بیٹیاں تو یہ بھی نہیں کرتی تھیں۔ کیا برسرے بزم اس طرح گھر کے اندر لڑکیاں شیشہ دیکھتی تھیں، آئینہ دیکھتی تھیں؟ شرم تھی، حیا تھا، وقار تھا۔ اب وقت ایسے ضائع کیا جاتا ہے، اور سن لو جو انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اس سے بڑھ کے اس کا دشمن نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، بلکہ ہر جمعہ میں ہم سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ جب یہ مریں گے ہمارے پاس آئیں گے، پھر روئیں گے اور کیا کہیں گے؟ فرجینا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم۔ نک رگڑیں گے، دیکھیں گے کہ جن فضول الجھنوں میں ہم الجھے رہے ان میں سے تو کسی کا مول پڑنے والا نہیں ہے، کسی کی قیمت پڑنے والی نہیں ہے۔ جس چیز کو یہ کارنامہ سمجھتے تھے، جی فلانے منڈے نے فلانا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، 12 بار کرکٹ جیتی ہے، کیا بات ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن کوئی مول پڑنے والا نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اگر تم نے دنیا کو زیب و زینت اور فخر اور دنیا پہ ایک دوسرے پہ تحکم اور ایک دوسرے پہ پروٹوکول ظاہر کرنے کا تم نے ذریعہ اگر اس دنیا کو سمجھ لیا ہے تو سن لو، کمثل غیث
بارش برسنے والی ہے، آندھی آنے والی ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، یہاں کفار سے مراد کافر نہیں ہے، یہاں کفار سے مراد مزرعہ ہے، ذمہ دار ہے۔ یہ دن ذمہ دار پہ بھی آتا ہے جب اس کی فصل لہلہاتی ہے اور عروج پکڑتی ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ آندھیاں آتی ہیں، بگولے آتے ہیں، راتوں رات کوئی آگ کی چنگاری اس کی فصل کو دکھا دیتا ہے، وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ تمہاری جوانی کی لہلہاتی فصلیں، یہ جوانی مستانی اور یہ برباد کرتے خواب، یہ جناب میرے جو تمہارے قابو نہیں آ رہی نا کہ میں جوان ہوں، منڈا جوان ہے، اور جوانی چ منڈے کردے ہی ہوندے نے، یہ بہت جلد کھیتیاں اجڑنے والی ہیں۔ لا تزول قدم ابن آدم، میں رب ہوں، میں تیرے قدموں کو ہلنے نہیں دوں گا۔ 60 سال کی زندگی ہے تو 60 سال دوزخ میں رہے گا نا ہمیشہ؟ 60 سال کی زندگی میں گناہ ہے تو صرف 60 سال مستقل، 30 سال نیکیاں کی ہیں تو 30 سال جنت، ہمیشہ جنت۔ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھی؟ آپ دنیا میں میٹرک ایک بار ہی کرتے ہیں نا تو پاس ہونے کے بعد ڈگری ہمیشہ کے لیے مل جاتی، لیکن دنیا میں چانس ہوتا ہے فیل ہونے کے بعد دوبارہ پاس ہونے کا، وہاں نہیں ہے۔ وہاں پاس ہونے کے لیے یہ اللہ نے وقت دیا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہر شے کا اللہ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے، اور جب یہ گزر جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من ادلج بلغ المنزل، جس شخص نے کہیں جانا ہوتا ہے وہ بر وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور جو بر وقت نکلتا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ عرب کے اندر قافلے باقاعدہ اکٹھے اتفاق سے نکلتے تھے، چونکہ چوری ڈاکہ ہو جاتا تھا تو اعلان ہوا ہوتا تھا کہ فلاں دن قافلہ نکلے گا۔ خیمات سے نکلتے تھے، غداوے نکلتے، صبح کو نکلتے تھے، شام کو نکلتے تھے۔ پورے عرب میں پتہ ہوتا تھا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قرآن میں اللہ نے کہا کہ 2 موسموں کی الفت اللہ نے قریش کے دل میں ڈال رکھی تھی، ان 2 موسموں میں یہ تجارت کے لیے نکلتے تھے۔ الذی اطعمہم من جوع، اس موسم میں جب یہ تجارت کرتے تھے ان بھوکوں کو اللہ روزی دیتا تھا۔ یہ معلوم تھا انہیں کہ یہ موسم ہے، اس موسم میں نکلنا ہے، اور جو بندہ لیٹ ہو جاتا تھا قافلے نکل جاتے تھے۔ حضور بھی فرماتے تھے نکل جاؤ، صحابہ نکل گئے۔ ایک کو دیکھا جمعے میں بیٹھا ہوا ہے، فرمایا تم کیوں نہیں نکلے؟ کہا حضور میرا گھوڑا تیز ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، میں نے جمعہ پڑھ کے جانا زیادہ مناسب سمجھا کہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ پڑھنا تیرا خیال تھا، نکلنا میرا حکم تھا، یہ ایک جمعہ ہے، ساری زندگی جمعے پڑھتے رہے ہو، جو نکل گئے میرے کہے پہ تو ان کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ لکلی نبأ مستقر، دنیا کی گاڑیاں نکل جاتی ہیں، آپ نے عمرے پہ جانا ہو تو آپ 2 دن پہلے اپنے بیگ تیار کر کے بیٹھتے ہیں۔ اگر عمرے کی فلائٹ نکل جائے تو کیا آپ واپس آ کے منہ دکھانے جوگے ہیں؟ آپ کے خاندان میں آج تک آپ نے دیکھا ہو کہ کسی کی عمرے کی فلائٹ نکل گئی ہو؟ اللہ ماشاء اللہ کہیں کبھی کبھار، لیکن آخرت حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ جنت، آؤ کامیابی، یہ حتمی کامیابی کی فلائٹیں روزانہ ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر کے سمجھایا تھا، من ادلج بلغ المنزل، جو گھر سے بر وقت نکلتا ہے منزل کو پا لیتا ہے۔ اور منڈی کے اندر بولیاں لگتی تھیں اور بولیوں کا وقت مقرر ہوتا تھا، جو بر وقت آتا تھا اس بولی میں حاضر ہوتا، سودا لے لیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لوگو تم دنیا کے سودے کے حصول کے لیے، دنیا کے ساز و سامان کے حصول کے لیے تو بر وقت آ جاتے ہو منڈیوں میں، اور جو نہیں آتے وہ رہ جاتے ہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، لوگوں یہ دنیا کا ساز و سامان، منڈی سودا، یہ رہ جائے اتنا نقصان نہیں، اللہ کا بھی ساز و سامان ہے، اللہ کی بھی منڈی ہے۔ صحابہ نے کہا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا ساز و سامان، اللہ کی منڈی کا سامان جو بر وقت اٹھنے والوں کو ملتا ہے وہ جنت ہے، جو فجر سے پہلے اٹھنے والوں کو ملتا ہے وہ جنت ہے۔ کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے انسان کو، کبھی شرم آ جاتی ہے کہ یار روزانہ رنگ برنگے کھا رہا ہوں، سردی کی لمبی راتیں میں نے منجی توڑ توڑ کے گزار دی ہیں، میں نے ایک لمحہ بھی اس کے سامنے حاضری نہیں دی۔ یہ توجہ کر لو، اگر کوئی شخص یہ گمان کیے بیٹھا ہے کہ اللہ بخشن ہار ہے، میں اگرچہ کچھ بھی نہ کروں، اس کا خیال باطل ہے، اور اس کے باطل ہونے پہ قرآن شاہد ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے اندر آنے والے کے لیے فرما دیا کہ جو بر وقت آتا ہے، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ودنا من الامام ولم یلغ، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، امام کے آنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، یہ جتنے قدم جمعہ کے لیے اٹھاتا ہے اللہ اسے ہر قدم کے عوض میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کے نفلوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک قدم کے عوض میں۔ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامہ و قیامہ، خطوۃ نکرہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک قدم اٹھانے پہ 1 سال کے روزے، 1 سال کے نفل۔ اب بندہ آیا بعد میں ہے، اللہ بخشنہار ہے، رسول وعدے کے پابند ہیں، اللہ وعدے کا پابند ہے، ان اللہ لا یخلف اللہ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ ہاں رب نیتوں کو جانتا ہے، یہ بندہ سچ مچ بر وقت نکلا تھا، رستے میں ٹریفک جام ہو گئی تھی، یہ بندہ سچ مچ بر وقت نکلا تھا، اس کے دل میں تڑپ تھی، رستے میں پھسل گیا تھا، اس کو تو استثناء حاصل ہے۔ اگر اپنی سستیوں کو چھپانا چاہے رب کی رحمت میں تو اللہ کی رحمت اس قسم کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، کیا خوبصورت آیت ہے، اور جب ایک انسان یہ آیت پڑھتا ہے، میں آپ کے سامنے اس سورت کا، اس آیت کا مفہوم رکھتے ہوئے آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ کبھی کبھی بیٹھے ایسے ہی آپ تھکے ہوئے ہوں نا کہ پتہ نہیں میں دنیا میں کیا لینے آیا ہوں، میری کوئی وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس جناب علی کسی قسم کی معاشرے خاندان کے اندر میری اہمیت ہی نہیں ہے، میں پتہ نہیں کوئی فضول قسم کا انسان ہوں، دنیا بڑی اس وقت مصروف ہے، بڑے بڑے کاروبار کر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ پھر آپ یہ آیت کبھی کبھی اپنی نظروں کے سامنے سے گزار لیا کریں۔ سورہ فاطر میں ہے، یہ 22واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر فرمایا ہے، جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ کی پاک ذات انہیں جنت میں عزت کا مقام عطا کر دے گی۔ کس وجہ سے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان کے دلوں میں خشیت تھی، اللہ کا جلال تھا، اللہ کی ہیبت تھی، اس کا نام، اس کی لگائی ڈیوٹی اور ذمہ داری کا جب وقت آتا تھا یہ کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کے اس کے دربار پہ پہنچتے تھے، اور ہمیشہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ان کا قلب و جگر لبریز رہتا تھا۔ قصہ مختصر، میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اس مقام تک لے کے جاؤں۔ اللہ انہیں جنت عطا فرمائیں گے، وہاں رہیں گے، سونے چاندی کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کے لباس انہیں عطا کیے جائیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، یہ کہیں گے تعریف اس رب کی جس رب نے ہماری تھکاوٹوں کو دور کر دیا۔ او میرے بھائیوں، جنت لینے کے لیے تھکنا پڑتا ہے، اور یہ تھکاوٹ کہاں جا کے ختم ہونی ہے؟ جنت میں۔ یہ تھکاوٹ کہاں ختم ہونی ہے؟ جنت میں۔ آپ نمازوں میں تھکتے، آپ قیام میں تھکتے؟ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلے جمعے کے اندر رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سبحانک اللہ و ثنا جسے کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے پہلے جو دعائیں پڑھتے تھے وہ میں نے پڑھ کے بتائی ہیں، وہ دعائیں کم از کم 25 منٹ لیتی ہیں، وہ سنیں، وہ دعائیں 25 منٹ لیتی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں مسجد کے قریب سے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی، میں بقیع آیا، میں نے قضائے حاجت کی، میں نے وضو کیا، میں واپس آیا، حضور ابھی پہلی رکعت میں تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کون سی نماز تھی؟ بتایا ظہر کی نماز تھی، ظہر کی نماز تھی۔ اور نفلوں کا حال کیا تھا؟ آپ نے وہ حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سنی ہے کہ حضور ایک رات قیام فرما رہے تھے تو میں نے بھی ساتھ قیام شروع کر دیا، تو رحمت کائنات نے سورۃ البقرہ مکمل تلاوت فرمائی، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نساء مکمل تلاوت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران پوری تلاوت فرمائی، اور یہ 5.25 پارے بنتے ہیں۔ تو نے خود کو کبھی تھکایا ہے جنت کے لیے؟
رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت آنکھوں سے دیکھ لی تھی، اس کے باوجود پاؤں سوج جاتے تھے۔ ہمارے پاس صرف یہ رہ گیا ہے، پت میں بڑا تھکیاں تیرے لئی، میں بڑا کھپیاں تیرے لئی، میں بڑیاں محنتاں کیتیاں، میں تینوں بڑا اوکھا پالیا، یہی احسانات نہیں جان چھوڑ رہے۔ کبھی انسان یہ سوچے کہ میں نے جنت کو جا کے بھی کہنا ہے اے جنت میں تیرے لیے بڑا تھکا تھا، اللہ نہ دار المقامت من فضلی اذهب عنا الحزن، اے جنت میں بڑا تھکا تیرے لیے، میں نے تیری خاطر کتنے غصے چھوڑے، کتنے لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی، میں نے تیری خاطر معاف کیا، کتنے لوگوں نے میرے حق مارے، میں نے تیرے تک پہنچنے کے لیے برداشت کیا۔ ماں باپ سختی کرتے تھے لیکن مجھے یہ وعدہ تھا جنت میں جانے کا کہ جو ماں باپ کی عزت اکرام کرتا ہے میں اسے ملوں گی۔ میں نے تجھ تک پہنچنے کے لیے والدین کا ہر تلخ سخت جملہ برداشت کیا، میرے رشتہ داروں نے مجھے محروم کیا، اے جنت میرے دل میں آتا تھا کہ میرے بھی بچے ہیں، میرے دل میں آتا تھا کہ اس کے پاس ہے، فلاں کے پاس لے جاتا ہے، فلاں کے پاس لے جاتا ہے، میرے پاس نہیں لے کے آتا، میں دکھ نہیں روتا تھا، جو میرے ذمہ تھا میں ادا کرتا رہا۔ اذهب عنا الحزن، آج سارے دکھ اور ساری تھکاوٹیں ختم ہو گئی۔ میرے دل میں برائی آتی تھی، جوانی مستانی تھی، میرا دل کرتا تھا، برائی کرنے کے بڑے امکانات تھے، موجودہ دور میں تو بہت عام ہو چکے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، کائنات کا جو چاہے گند دیکھو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس فتنے کے آوارہ ہونے سے پہلے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اتنا گند ہے، اب بھی جو بزرگ ہیں وہ گند کی ان شکلوں سے واقف ہی نہیں ہے کہ اس موبائل میں کیا کیا ہے، لائف اس میں کیا کیا گند ہے اور کتنا گند تو نے دیکھا، اور وہ وقت گواہ ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہ جو وقت کے لمحے گواہ ہو گئے ہیں، جس دوران کے اندر تو نے سیاہی رقم کر لی ہے، تُبْلَ السَّرَائِرُ، یہ تیرے سامنے ظاہر کی جائے گی۔ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ تیرا وقت، یہ تیرے لمحے تجھے دکھائے جائیں گے، اگرچہ بیڈ روم کے کونے میں تو کنڈی لگا کے چھپ کے کیوں نہیں بیٹھا تھا، تجھے دکھایا جائے گا۔ تیری آنکھ سے ٹپکتا ہوا آنسو، خدا کے خوف سے رجلاً خالیاً ذکر اللہ، اس کی آہٹ بھی تجھے سنائی جائے گی، وہ آنکھ سے گرتا ہوا بھی تجھے دکھایا جائے گا، اور وہ جوانی مستانی اور وہ گند اور وہ برائیاں، وہ خواہشیں جن کو تو بھول چکا ہوگا اور جان چھڑائے گا، میسنا بنے گا، وہاں ہم تجھے میسنا نہیں بننے دیں گے۔ سنسیمہ علی الخرطوم، تینوں نکوں پھڑ کے نہ اسی تینوں ہلاواں گے ہلاؤن طرح۔ یہ ہے ترجمہ۔ وَتَئِيَّهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ، جیڑا کان سوندا ہے نا، ساڑھے بعض بزرگ بندے گلاں کردے نے، سانو سخت لگدیاں نے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ وَتَئِيَّهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ، جیڑا کان سوندا ہے نا تو پھر یہ گل سنے جیڑی اسی آنے ہیں۔ سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں، ہوگا کیا؟ کہیں گے کہ اللہ یہاں لے آئے، تھکے بہت ہیں لیکن من فضلی ہی یہاں آئے اس کے فضل سے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بڑا عقیدے کی بنیادی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بھی نہیں، یہ نہیں محنت تو بھج کے نہیں کہنا اللہ فضل کرے گا، دھیان کرو، گل سمجھو، ہاتھ بھن کے بیٹھے رہنا، لتاں توڑ کے بیٹھے رہنا، اللہ پتہ نہیں کہڑے کماں چ راضی ہے، اللہ بخشن آ رہے، پتہ نہیں کیدیاں نمازاں کم ہونیاں کیدیاں نہیں ہونیاں۔ نجومی نہ بن، حضور کے حکم کا پابند بن۔ اللہ پتہ نہیں کیڑیاں گلاں چ راضی ہے، کیوں نہیں پتہ بھائی؟ قرآن مجید میں یہی تو اللہ نے بتایا کہ میں کن باتوں میں راضی ہوں، کن میں نہیں راضی۔ فضول چیز میں